تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا۔ مسلمان نور الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ واہ کیا کہانی ہے، بلکہ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فیک ہے، نہ یہ دو لوگ کوئی 1000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کی، اور کرنے والا تو اللہ ہے پر وسیلہ کسی کو بنایا گیا۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی، اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پرانی السمودی کی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ اس کا مطلب بھائی پوری سٹڈی کر کے پھر ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جو پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور اس روزے سے صرف اتنا دور ان دو آدمیوں کا گھر تھا۔ ان دونوں نے اپنے گھر کے اندر سے
जमीन को खोदना शुरू किया अच्छा ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ। जाहिर सी बल्कि बात है, उन्हें कैसे लगता था शक कि ये होता? दोनों सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा। अच्छा और इवन इन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई नहीं रोक कामयाब हो सकता। लेकिन अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास ये है और आप अल्लाह ताला की तरफ से आपने नबी पाक की जो हिफाजत की गई वसीला नूरुद्दीन जंगी बने। अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत माशाल्लाह। हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा। अच्छा जी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा उसे समझ आ गई कि जरूर यहाँ से बहुत कोई दूर बात है। मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ सुभान जरूर अल्लाह, हो। सुभान नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। माशाल्लाह। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है। ओके। आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस पूरे दावत मदीना में को। मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। ओके जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। माशाल्लाह। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं नहीं आए। आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था। लोगों ने कहा हाँ सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा नूरुद्दीन हैरान रह गए क्योंकि ये अल्लाह वही दो अकबर। लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह नूरुद्दीन अकबर। फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा मेरे और इस रोंगटे घर के अंदर खड़े हो हर गए। एक चीज को चेक करने अरे लगा भाई। और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। ओह नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अल्लाह। बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अल्लाह अकबर। ये देखकर अल्लाह नूरुद्दीन अकबर, इन दोनों अल्लाह को घसीट कर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच सोचे भी भी ना ना। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु बचा लिया। वाह क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी ओके। बिल्कुल फेक है। ओह ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा। व्हाट अ और मुझे पता ट्विस्ट है, ब्रो। अब आप कहेंगे कि व्हाट अ ट्विस्ट। ये क्या है? हमें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी, रिश्तेदारों से, बड़ों अच्छा से, भाई। इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानी ओह। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है। अरे और भाई। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा उसके साथ भी वही होगा। एक मिनट क्या मतलब ये कहानी झूठ? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है, तो फिर ये झूठ कैसे? ये बात सही है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है।
ہاں؟ اور اس نے بھی اس کتاب میں صرف لکھا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے. سنا کس سے ہے. سنا ہے, کب سنا ہے, یہ نہیں بتایا. نور الدین کی زندگی پر لکھی جانے والی اصل کتاب یہ نہیں بلکہ یہ کتاب ہے. اچھا 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 اچھا. امام ارے ابن بھائی اس- یار اتنی بڑی سٹڈی یار مجھے ہلا کے رکھ دیا اس بندے نے. اسٹیر کی کتاب جس کے 10 والیومز ہیں, اور یہ کتاب نور الدین کے مرنے کے صرف کچھ ہی سال بعد لکھی گئی, اور اس میں نور الدین کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے. وہ کیسے اٹھتا تھا, کیسے بیٹھتا تھا, نور الدین دکھتا کیسے تھا, بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ نور الدین کے پاس کبوتر کتنے تھے. لیکن اس پوری کتاب میں یہ ٹنل والی کہانی نہیں ہے. کہیں پر بھی نہیں لکھی. اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو یہ بندہ نہ لکھتا. اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ بے آ شک سکتے. آ- لیکن اپنی مدد کے لیے نہیں بلکہ اس بندے کی مدد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الدین یا میرے یا آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت. کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول میں اللہ کی اس لیے حفاظت میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم انسان اتنے قابل نہیں کہ نبی پاک کی جو ہے حفاظت کر سکے. خود کروں گا. اور خود سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی, سبحان اللہ. لیکن ایک بھی جنگ میں ان کا کوئی بھی دشمن انہیں زیادہ زیادہ نقصان نہیں نقصان نہیں پہنچا. پہنچا پایا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے سوا Love کسی you, کی بھی bro. ضرورت نہیں. Love you, لیکن bro. یار ایسے کیسے Love ہو سکتا you. ہے کہ یہ کہانی جھوٹ ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے اسکالرز سے یہ کہانی اپنے کانوں سے سنی ہے. وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے. اس کا جواب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف انسان ہی تھے اور کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور کیا پتا اگر آج بے یہ شک. اسکالرز دنیا میں ہوتے تو وہ اس کہانی کے خلاف ان پروفز کو دیکھ کر اس کہانی کو بھی باقی کہانیوں کی طرح چھوڑ دیتے. بے شک. تو غائز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں تو ان بھائی کا فین ہو چکا ہوں. بھائی اتنا بڑا نالج, اتنے اچھے سے ایکسپلین, کیسے یار. ہم یہ اپنے باپ دادا سے ایک قسم کی یہ کہانی سنتے ہیں پر اٹس فیک. اس بندے کی ایک سٹڈی ہے, اس نے پورا سٹڈی کر کے اس بندے نے یہ چیز سامنے لا کے رکھی کہ نبی پاک کے جسم کو کسی بھی انسان کی حفاظت کی ضرورت نہیں. اور جس انسان پہ یہ کہانی بنی اس کی ٹوٹل زندگی, اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ زندگی میں کیا کیا تھے, کتنے کبوتر تھے ان کے پاس, کون سا بستر, کیا کیا یوز کرتے تھے, کیسی ان کی شکل تھی. پھر بھی اللہ بہتر جانتا سچ کیا ہے. تو مجھے تو بھائی کی ویڈیو دیکھ کے بہت ہی مزہ آیا. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی کیسی نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, پریس بیل آئیکن اور واچنگ. اللہ حافظ.